السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج گروپ پر اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ایک لائیو پروگرام ہم کریں گے جناب چودھری عارف خان صاحب کے ساتھ، اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان میں بھینسوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر اور بھینس کی نسل جو دن بدن کم ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیان کریں گے چودھری عارف خان صاحب، اور کوشش یہ ہوگی کہ شارٹ ٹائم پر جو ہے نا وہ ایک نا اچھی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے کیا جائے، اور حکومت سے ہمارے کیا مطالبات ہوں کہ جو بھینس کی نسل ہے یہ دن بدن کم ہو رہی ہے، کم ہونے کی وجہ سے جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو چودھری عارف خان صاحب جناب میرے ساتھ اسپیشلی آئے ہوئے ہیں اس پروگرام کے لیے، تو کیونکہ ہماری میجارٹی جو فارمر ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فکر مند اسی بات سے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وہی بھینس جو 1 لاکھ روپے کی اچھی مل رہی تھی آج اس کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ تک بھی چلی گئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس میں کون کون سے مسائل ہیں اور کون سے پیچیدگیاں ہیں کہ اور قیمت کی جو ہے وہ بھینس کی اتنی کیوں بڑھ گئی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ نا شارٹ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے فارمر بھائیوں کو گائیڈ بھی کریں گے وہ کیسے جانوروں کی جو ہے نا وہ نسل کو بڑھائیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ جانور ہمارے پاس ہوں، بھینس ہو، ٹھیک ہے، اس کی نسل کو بچانے کے لیے۔ تو میں چودھری عارف صاحب کو جو ہے فون دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو تھوڑی بریفلی جو ہے نا آپ سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویکینڈ بھی میں نے چھوٹا سا پروگرام کیا تھا، اور یہی ہے کہ ایک تو عمران بھائی آئی تھنک پرسنلی کہ کوئی لیجسلیشن لا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ جو فیمیلز کٹیاں یا جو بفلوز ہیلتھی ہیں وہ سلوٹر نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر یہ جو ہماری نسل بچے گی نا۔ اور ایمرجنسی کے طور پر حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کچھ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کٹیاں پالنا اتنا مشکل یا مہنگا نہیں ہے، یہ اگر آپ حساب کریں نا تو اتنا مہنگا نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں جی بہت مہنگی پڑ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ جو بریڈ ہے ایسی پھر یہ ظاہر سیو ہونی ہے۔ اور میں نے لاسٹ ویک یہی کہا تھا کہ کٹیاں وغیرہ آپ پالیں، ٹھیک ہے، یہ جو بریڈ ہے یہ نہ کہ ایک دن ختم ہی ہو جائے، اس لیے کہ یہ میری پرسنل ویو ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک مانگو آم اور نیلی راوی نسل بھینسیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہ کہ یہ ایک دن جو بھینسیں جو ختم ہو جائیں نا، بیکاز پھر سلولی کمرشل سیکٹر میں گائے آ جائے گی اور بندہ پھر اپنا وہ فائدہ دیکھیں گے اور بھینسوں کی طرف توجہ نہیں لوگوں کی ہوگی، اور پھر یہ سلوٹر کے لیے جانور بن جائیں گے بس۔ سو اس پہ تھوڑی جی لوگوں کی توجہ کرنی چاہیے۔ چودھری صاحب یہ بھی بتا دیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت فوری کون سے جو قانون اور کون سا ایسا جو ہے نا فارمر کے بنا دے کہ جو بھینس کی نسل ہے یہ اس کو جو ہے نا وہ مزید کم ہونے سے بچایا جا سکے، اور اس کو جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو کیا تجاویز دیں گے آپ کے، کیا کرے فوراً؟ دیکھیں گورنمنٹ کو تو یہ ہے کہ کوئی لیجسلیشن بنے کہ یہ جو فیمیلز کٹیاں چوٹیاں بھینسیں یہ سلوٹر نہ ہوں، ٹھیک ہے، کم از کم 5 سال کے لیے جو ہے نا بین ہونا چاہیے۔ بالکل بین تو ہونا چاہیے نا، کم از کم 5 سال کے لیے اگر بین کر دیں جو ہے نا وہ سلاٹر ہو، اس بھینس کو سلاٹر کریں جس کو باقاعدہ ویٹ چیک کرے کہ آئندہ بچہ نہیں دے سکتی ہے، بچہ نہیں دے سکتی ہے، ابھی ویسے جو بیمار اور ہیلتھی تو وہ تو ویسی غیر قانونی ہے، اس کو تو آپ سلوٹر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے یہ ڈیری والے پیسے لے کے جاتے ہیں کٹیاں کٹے اسی وقت سلوٹر ہاؤس میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ ریسٹورینٹ میں مٹن بک رہے ہوتے ہیں ایسے، اس پہ تھوڑی ریگولیشن تو ہونی چاہیے نا، اسپیشلی جو بڑی سٹیز ہیں کراچی، اسلام آباد، پشاور وغیرہ میں۔ یہ ہمارا پنڈی ہے، جو جتنے بھی رواد ڈیری فارم ہے یا ادھر ہے وہ جو پیسے لے کے جاتے ہیں کٹیاں وہ سلوٹر ہو جاتی ہے، بس چلے جاتے ہیں، that's it۔ سو
یہ جو میں پچھلے ہفتے بتا رہا تھا، انہوں نے سروے کیا ہے، 1 سال میں 80,000 بھینسیں کم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کتنا دودھ کم ہو گیا، بھینسیں 80,000 کم ہو گئی، ان کے فیوچر کٹیاں کٹے وہ بھی کم ہو گئے، ٹھیک ہے، اور مزید بھی کم ہو رہی ہیں. سو پھر سلولی گائے جو وہ آ جائے گی کمرشل سیکٹر میں، بالکل امپورٹڈ گائے آ جائے گی. گائے آ جائے گی. تو ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ ہماری ایک بھینس جو ہے 10 لاکھ کے فیوچر میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر کوئی نسل مینٹین رہی تو ہوئے گی نا. تو اگر وہ کمرشلی گائے آ گئی تو پھر یہ تو ختم ہو جانی ہے نا. پھر یہ تو شوقیہ بن جائے گی، جیسے لوگ شوقیہ طور پر رکھتے ہیں، 1 بھینس 2 بھینس کسی نے رکھ لی. شوقیہ بھی پھر وہ بھی اوور ٹیک ہو جاتا ہے. ٹو بی آنسٹ ود یو، کمرشل سیکٹر جو ہے نا، یہ ہر 25 سال بعد ہر کچھ چینج ہو جاتی ہے چیز، وہ بھی چینج ہو جائے گا، پھر ختم ہو جانی ہے. ریلی اف یو ڈونٹ ٹیک کیئر نہیں کرنی تو پھر کچھ نہیں رہنا نا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نا اسپیشلی جو ایسا ایک نا آرڈیننس لائیں، وقت جو ہے نا جتنی جلدی ہو سکے. میرا تو اس کا ویو ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ بڑے شہروں میں سلاٹر ہاؤس میں نہ جا سکیں، بالکل ان کو بچایا جائے. ایک ایسا جو فارمر ایسا کریں، ان کو جو ہے فائن بھی کریں، ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کے لیے پروگرام وضع کریں کہ ان کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دیں، ان کو جو ہے تربیت کریں ان کی کہ چھوٹے بچوں کو بچائیں آپ، ان سے جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ بچہ آج بچائیں گے کتنا دن کا کھا جائے گا. نہیں دیکھیں، یہ تو یہ جو ہے یہ بفلو ریسرچ والے جیسے یہ لوگ ہیں ساری یہ کہتے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں میں اور آپ، یہ ہمارا گروپ ہے ماشاءاللہ بفلو کے لحاظ سے تو سب سے بڑا پاکستان میں یہی سوشل میڈیا کا گروپ ہے نا. بالکل. اور یہ جو بفلو ریسرچ والے انہوں نے مجھے یہاں آپ کو کبھی اپروچ کیا؟ نہیں کیا نا. تو اگر یہ اپروچ ہی ہمیں کرتے تو یہ سوشل میڈیا کا دور، ان کا کام ہمیں ایڈوائز کرنا کہ یہ آپ فارورڈ کریں انفارمیشن، یہ کریں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. بالکل، جتنی انفارمیشن عام فارمر کے پاس جائے گی اتنی جو ہے نسل کی امپروومنٹ بھی ہوگی، اور جو ہے نا وہ بھینس کی پرائسوں پر بھی کنٹرول رہے گا. صحیح بات ہے. اور ابھی جو موجودہ تو اس وقت جو چیلنج چل رہا ہے، یقین کریں کہ عام بھینس جو ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. اچھا، یہ جو 2 لاکھ سے اوپر بھینس چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس کو افیکٹ ہونا ہے؟ جو ڈیری والے وہ تو مہنگی بھینس لے لے گا، اتنا زیادہ دودھ پانی ڈال دے گا، اور کیا کرنا ہے بیچارے نے پھر. بالکل ایسا ہی ہے. تو ریسنٹلی جو ہے بہت ہمارے جو فارمر کے لیے جو ایک نا سمجھے کہ نیا ایک ٹرینڈ چلا ہے یوٹیوب والا، ٹھیک ہے. یوٹیوب پر کچھ چینل ہمارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اپنے وقتی فائدے کے لیے ایک عام فارمر کا جتنا وہ نقصان کر رہے ہیں میرے خیال میں اور کوئی بندہ نہیں کر رہا. اس کی میں جو ہے پروف بھی دے سکتا ہوں. پچھلے ہفتے میرے ایک دوست نے مجھے ایک بھینس کی ویڈیو بھیجی واٹس ایپ پر. تو اس نے کہا کہ عمران بھائی یہ بھینس میں لینا چاہتا ہوں. 3.5 لاکھ روپیہ اس کی ڈیمانڈ مالک کر رہا ہے، ٹھیک ہے. 20 لیٹر وہ دودھ کہتے ہیں. میں نے کہا یار 20 لیٹر دودھ کی اگر اتنے کی مل رہی ہے تو ویسے قیمت تو مناسب ہے، چلو تھوڑا بارگیننگ کر لو، اگر 3 سے 3.25 تک ملتی ہے تو لے لو. اس نے 3.20 ان کو آفر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے 3.40 کی دینی ہے. اسی بھینس کی دوسرے دن مجھے ایک اور دوست نے یوٹیوب کا لنک بھیجا کہ عمران بھائی یہ بھینس میں دیکھ رہا ہوں، وہ میرا دوست بھی باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بندے سے بات کریں اور میری ڈیل کروا دیں، ٹھیک ہے. تو میں نے جیسے ہی وہ ویڈیو پلے کی تو بھینس میں نے وہ فوراً پہچان لی. تو میں نے کہا یہ تو وہی بھینس ہے جو میرے ایک اور دوست نے مجھے 2 دن پہلے بھیجی تھی. اس وقت 3.5 لاکھ تھا. تو یوٹیوب پر یقین کریں اسی بھینس کا 8 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے. میرا اس وقت میں شاک ہو گیا سن کر اور دیکھ کر لوگوں کے. دیکھو میں نے کہا پیسے کے لیے لوگ کتنے بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے وہ دوست جس نے 3.5 کا مجھے کہا تھا اس کو میں نے وہ لنک بھیجا. میں نے کہا یہ بھائی بھینس چیک کرو، ٹھیک ہے. اس نے کہا بھینس تو وہی ہے. تو میں نے کہا ڈیمانڈ اب اس کی دیکھو 8 لاکھ پر چلی گئی ہے. اس نے ان بندوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں تو تھا 3.5 لاکھ روپیہ ابھی آفر ہو رہا ہے. تو 2-3 دن بعد وہی بھینس 5,20,000 کی بکی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں ایک ڈیری فارمر کے ساتھ، ایک اس بندے کے ساتھ جس کو
بھینس لینے کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں ان کے بارے میں تھوڑی سی روشنی. انشاءاللہ جو ہے اس پر ہم علیحدہ پروگرام کریں گے کہ عام جو ہمارا فارمر ہے وہ کس طرح لٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، خاص کر ان جو یہ چینل بنے ہوئے ہیں. تو میری سب سے گزارش ہے بھائیوں سے کہ آپ نے خود یہ قیمتیں بڑھائی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے، ڈاکٹر ویس ورک صاحب، کہ پیسے کا زور ہے لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں کوالٹی، وہ دیکھتے ہیں کہ 20 لیٹر یا 25 لیٹر دودھ دے گی، زبانی عملی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو خاص کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے آدمی، چودھری عارف خان صاحب بھی شامل ہیں اس میں جو ہے نا. تو قیمتیں لوگوں نے بڑھا دی ہیں جانوروں کی. تو کوشش کریں کہ مہنگا جانور نہ خریدیں، ٹھیک ہے. اگر آپ مہنگا جانور خریدیں گے تو ایک عام آدمی جو عام کسان ہے، ٹھیک ہے، جس کی گزر بسری جو انہی جانوروں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس نے بھینس لینی ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے دودھ بیچ کر، یار وہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ کی لے کر وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو خدا را جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک پاکستان میں ہیں، یہ ٹرینڈ نہ چلا دیں، 5 6 لاکھ 10 لاکھ تک نہ جائیں، ٹھیک ہے. ہاں شوقیہ آپ لے رہے ہیں، وہ اچھی نسل کی کوئی بھینس ہے، کمپٹیشن میں رنر ہے، ڈفرینٹ چیز ہے، اس کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں. نہیں وہ اگر 20 کلو ریگولر ملک دے پھر تو چلو ٹھیک ہے نا. 20 کلو اگر وقتی طور پر انہوں نے جو ہے ٹیمپریری اس کو جو ہے کوئی انجیکشن وغیرہ لگا کر، بوسٹر وغیرہ لگا کر 20 کلو دودھ اس کا کیا ہوا ہے، تو گھر جب لے کر آئیں گے 20 کلو آپ کے پاس نہیں وہ دے گی. تو یہ چیزیں، یہ فیکٹ جو ہے ہماری بھینس کی نسل کو بھی کم کر رہی ہیں، قیمتیں بھی بڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو مین ایشو ہے وہ کراچی، اسلام آباد، بڑی سٹی پشاور میں ہے. چھوٹے بچوں کو وہ نہیں بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں کو بچانے پر میں تو جب بھی پروگرام کرتا ہوں جو ہے نا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے فارمر بھائیوں کو بتا دیں کہ یار یہ چھوٹے بچوں کو بچایا کرو، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، یہ نرسریز ہیں آپ کی، ٹھیک ہے. نرسری ختم کر دیں گے تو پودا آپ کا کیسے تیار ہوگا، ٹھیک ہے. اس پر آج تک کسی نے میڈیا پر آواز نہیں اٹھائی ہے، ٹھیک ہے. وقتی اپنی لوگ فائدے کے لیے جو ہے پلان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اپنی ذات کے لیے. لیکن آج تک کسی نے کراچی میں، اسلام آباد میں جا کر یا بڑے شہروں میں جا کر احتجاج نہیں کیا. گورنمنٹ کے پاس کوئی جا کر انہوں نے جو ہے وہ نہیں کہا کہ ایسا قانون بنا دیں کہ چھوٹے بچے بچ سکیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو میری جو ہے سب دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے، چودھری عارف خان صاحب اس لیے میرے پاس آئے تو آنسلی جو ہے نا ہم فکر مند ہیں، ٹھیک ہے. فیوچر دیکھ رہے ہیں ہم، جو ہماری بھینس کی نسل ہے اس کا فیوچر اچھا نہیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا اس طرح آئے گا کہ ہم آج سے جو ہے وعدہ کریں اپنے فارمر پر، ٹھیک ہے، کہ چھوٹے بچے کسائی کو نہیں دینے. فیمیل جو ہے، میل آپ دیتے ہیں، ضرورت آپ دینے پڑتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. فیمیلز کو دودھ پلائیں، ٹھیک ہے. رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیا ہے چھوٹے بچوں کا. اس کا ایک آپ جو ہے نا وہ تجربہ کر لیں، ٹھیک ہے. 1 مہینہ ایک بھینس کے بچے کو دودھ نہ پلائیں، ٹھیک ہے. وہ دودھ بھی کاؤنٹ کر لیں، 1 مہینہ اس کو دودھ پلا کر بھی دیکھ لیں، اتنی دودھ بھینس پھر بھی دے گی. کیونکہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہر روح کا، ہر چرند پرند کا لکھ کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے. تو چھوٹے بچوں کو بچائیں، ان کی پرورش کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، فیمیلز کی، ٹھیک ہے. 2 سال 3 سال کی جب ہوتی ہیں، جوٹیاں ہوتی ہیں، وہ سلاٹر ہاؤس چلی جاتی ہیں، ان کو بچائیں، ٹھیک ہے. بڑی بھینسیں جو ہیں سلاٹر ہو رہی ہیں، 1 سوا لیتے ہیں بڑے شہروں میں، یقین کریں 20 لیٹر دودھ دینے والی بھینسیں ہوں گی، اچھی سے اچھی ہوں گی، وہ بھی سوئے کے بعد سیدھی سلاٹر ہاؤس. ان بھینسوں کو بچائیں، ٹھیک ہے. 5-10 ہزار کم لے لیں، کسی ایسے آدمی کو فروخت کریں کہ وہ دوبارہ ان کو بریڈ کرے، ان کو جو ہے وہ پریگنٹ کروائے، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ سیل ہو جائیں. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو آنے والے 10-15-20 سال بعد دیکھ رہے ہیں یہی بھینس 20 لاکھ تک چلی جائے گی، ٹھیک ہے. عام آمدنی کی پہنچ سے دور چلی جائے گی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ امپورٹڈ گائے ہوگی، ٹھیک ہے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، امریکہ سے وہ منگوائیں گے، ان کی پھر وہ ٹی سی کرتے رہیں گے. دودھ تو وہ دیتی ہیں، لیکن یا پھر پاؤڈر ملک ہوگا. بالکل. چوہی صاحب سے بات کریں، تھوڑی سی یہ بھی گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. ہاں
نہیں پورٹر ملک کی تھوڑی ساتھ چلتی نا پھر پورٹر ملک کی چل رہا ہے کہ پاکستان میں دودھ تو پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے جتنی مرضی گائے بھینسی آ جائے. ظاہر ہے ریپڈلی گروتھ ہو رہی ہے پبلک کی. اینی وے بیکاز ظاہر ہے لک میرا پرسنل ویو ہے کہ یہ جو بفلو ریسرچ والے ہیں یہ کافی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہمیں تو آج تک اپروچ نہیں کیا ہے. تو میرا خیال میں جو یہ سب ہم ان کو خود ہی اپروچ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی گائیڈنس لکھی ہوئی یہ ہے وہ ہے, تو یہ ہمیں ہمارے ساتھ افیلیشن کریں, ہمیں گائیڈنس دیں. ہمارے پاس ظاہر اوور 130,000 ممبرز ہیں, اور ہم جو ہے نا یہ جو گائیڈ لائن اسپریڈ کریں, لوگ فارمرز کو بتائیں کہ یہ کرے, ایسے گائیڈنس ہوگی, یہ ہوگی, ایسے یہ بھینسیں پالیں. انہوں نے تو سب ریسرچ کیا ہوا نا, ہمارے ٹیکس پیئر کی منی یوز کر کے انہوں نے سب کا کر لیا نا. کیا خیال ہے؟ بالکل انہیں بھی سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک آواز ہو کر اگر ہم اپنے کسان بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں تو تاریخ میں نام بھی رہے گا, آنے والے نسلیں یاد بھی کریں گی کسی نے کچھ کیا ہے. تو وہی اگر ہم جلسے جلوس میں اور ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ ویسٹ کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس ایک دن. نہیں اس گروپ کو چلانے کے لیے ہم نے کتنا ہارڈ ورک کیا, لوگوں کی گالیاں کھائی, یہ کیا وہ کیا, اور یہ جو I'm sure ان کو پتہ بھی ہوگا یہ ہمارا گروپ ہے کہ اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ, تو انہوں نے آج تک ہمیں تو اپروچ ہی نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. تو پبلک اویئرنیس کیسی, سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کا اپنا جو چل رہا ہے وہ اس میں پتہ نہیں 4,000 لائکس ہیں بس. کئی دفعہ میں نے فون کیا, فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں, وہ 042 کا ایسا کوئی نمبر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا کام ہے ہمارے ساتھ افیلیشن تو کرنی, اگر اتنی ان کی کنسرن ہے تو. بالکل. دوسرا جو صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کٹے جو ہے نا وہ ہمارے ٹرینڈ چل گیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں نیلی سے جو ہے نا اچھی نسل کا کٹا لے کر آؤں, ٹھیک ہے. نیلی میں کوئی کٹوں کی فیکٹری تو نہیں لگی ہوئی ہے؟ نہیں نیلی فیکٹری تو نہیں لگی, مگر وہ اگر آپ جائیں گے تو چلو سارے وہ 20 کلو والی ہوتا ہے کہ یہ جس کی ماں 20 کلو دیتی ہے. آپ اگر ہم جو ہے سارے چھوٹے چھوٹے فارمرز ہیں نا, ٹھیک ہے. بالکل. تو اگر اچھی بھینس ہے آپ کے پاس, اس کی عادتیں اچھی ہیں, 14 کلو دیتی ہے, 16 کلو دیتی ہے, اس کا کٹا آپ رکھ لیں, ٹھیک ہے. ایک جنریشن اس سے لیں نا, ٹھیک ہے, پھر اور امپروو کریں. یہ جو گورے ہیں ان کی گائیں ہیں جو انہوں نے 20 سال لگائے ہیں پتہ ہے امپروومنٹ کرنے کے لیے. یہ یوٹیوب پہ اگر دیکھیں نا ان کا, تو 20 سال میں انہوں نے کیا کچھ کر دیا, ٹھیک ہے. تو ہم 20 سال لگائیں تو ہم نہیں امپروو کرتے, ایوری فارمر کر سکتا ہے. یہ تو فوکس کرنا پڑتا ہے نا, فوکس کرنا پڑتا ہے. فوکس کریں گے تو ہوگا نا ایسا کام. کیا خیال ہے؟ یہ فوکس ہماری جو پرانی جنریشن تھی تو وہ تو ان کی تھوڑی سی سوچ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ پرانی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یار جہاں سے مالی ملے سانڈ ملے بھینس کراس کروا لیں, ٹھیک ہے. اس لیے تو آنے والے نئے فارمر کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح پلانے کے ساتھ چلیں گے, ٹھیک ہے, بل رکھیں, بھینس اچھی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, 15-16 لیٹر دودھ دیتی ہے, اس سے اچھا کہیں بھی صحیح نہ ملے گا. نیلی میں چلے جائیں گے, وہاں پر آپ کو یہ تو نہیں پتا ہوگا, میں چلا جاؤں گا وہاں جا کر آپ کو بھیج دوں گا یہ میرا بل ہے, ٹھیک ہے, اس کی ماں 25 لیٹر دیتی رہی ہے, یہ فلانے بریڈر کا, مان کی آنکھیں بس دیٹس اٹ. اور اندر تو کچھ بھی نہیں پتا آپ کو. اور دوسرا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا ابھی, انہوں نے ریسرچ کاؤ پہ کی ہے نا, کہ 15% جینیٹکس اور 85% کیئر ہوتی ہے کاف کی, ٹھیک ہے. چلو یہ کاؤ پہ ہے, چلو 50-50 بھی کر لیں. آپ نے اگر اچھا بل لے کے آنا ہے, پھر بچے کی کیئر بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کی گروتھ ٹھیک ٹھاک ہو, اور پھر وہ ظاہر ہے فیوچر میں وہ آپ کی بھینس بنی کے تو دودھ ٹھیک دے گی نا. دودھ چھوڑنا نہیں ہے بچوں کو, تو اس کی یہ جینیٹکس سے صرف کام نہیں ہوتا ہے کہ اچھا بل لے لیا, اس کی ماں 25 کلو والی تھی, یہ آپ آٹومیٹکلی ہماری بھینسیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے, ایسے نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑا سا ہے. اور دیکھیں سب لوگ کیئر کریں, گورنمنٹ بھی تھوڑی سی اوبیسلی ایکٹیو ہو تو پھر یہ کام ہوتے ہیں نا. بالکل. پیپر پہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نظر نہیں. پیپر میں تو کچھ نہیں چاہیے, تو عملی طور پر چاہیے, عملی طور پر اسی وقت ہوگا اگر ہم ایک آواز ہو کر اپنے مطالبات. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اگر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہو تو پھر یہ جو ہمارے بھائی ممبر صاحب ہمیں کیوں اپروچ کرتے ہیں پھر؟ صحیح بات ہے. اگر کچھ وہ بفلو ریسرچ والے کر بھی رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں نا کیا کر رہے ہیں. دے نیڈ ٹو ڈو افیلیشن ود اس, ہمارے ساتھ افیلیشن کریں پھر, ورڈ اسپریڈ ہو نا. وہ ریسرچ کیا کر رہے ہیں, ہمیں ریزلٹس دیں, ہم اپنے ممبرس کو بتائیں,
تھوڑا دماغ سب کا کھلے، یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں جو بھینس کی نسل کو پروو بھی کریں ساتھ ریسرچ والے، ٹھیک ہے، تو ساتھ جو اس نسل کم ہو رہی ہے بڑی سٹیوں میں، ٹھیک ہے، یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اس کے بارے میں بھی سوچیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو یونین وغیرہ ہیں ریسرچ والے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہے بہت لمبے ہیں، گورنمنٹ تک اپروچ کر سکتے ہیں، میں اور آپ ہمارے تو بہت کم ہے، ٹھیک ہے، نہیں یہ تو لیجسلیشن کروائیں، گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں کہ یار یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان پر سوچیں. جب تک بھینس کے پر 5 سال کے لیے بین نہیں لگے گا سلاٹرنگ کا، بالکل ٹھیک ہے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں تب تک آپ کی قیمتیں اگلے 5 سال 10 لاکھ تک عام ہو بھینس جائے چلی گی. جائیں گی. کیا ہے بالکل 5 سال کے لیے بین کر دیں، ٹھیک ہے، بالکل کہ بھینس کو بالکل مذبح خانے میں نہیں جائے گی، بالکل وہ جائے گی جس کو پراپر ڈاکٹر چیک کر کے، ہاں بوڑھی ہو گئی ہے، بچے نہیں دے سکتی، اس کے تھان ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، SCO وہاں جو دوبارہ بریڈ ہو سکتی ہے جس کی ایج کم ہے اس کو روکنا پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے. تو معذرت کے ساتھ ہمارے پٹھان بھائی میری اس بات سے ایگری نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو ہے بھینس کا چلتا ہے، اسپیشلی شمس بھائی اگر دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں 2 کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے یہ جو بڑی بڑی نیسلے وغیرہ ان کو آگے نہیں نکلنے دینا، تو وہ اتنا فوکس کام کرے. ایک کمپنی مجھے نام نہیں یاد، انہوں نے ملک سے لے کے ٹوتھ پیسٹ تک صابن تک بنا لیا، ٹھیک ہے، اور ایک امول ہے کمپنی، وہ بھی ملک سیل میں نیسلے کو آگے نہیں نکلنے دے رہی، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ہماری یہ جو پیسے پرسٹیج جانور ہیں، یہ کسی کا کوئی فوکس نہیں ہے، گورنمنٹ کا فوکس ہوگا، پبلک اویئرنیس نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، یا یہ لیجسلیشن کریں، یہ جانور تھوڑے عام ہوں، زیادہ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو مارکیٹ ویلیو بھی تھوڑی ڈاؤن ہوگی نا. کیونکہ اگر آپ ملکی سطح پر ایک سروے کروا لیں، ہمارے گروپ پر کروا لیں، ٹھیک ہے، 1,50,000 ممبر ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، 90% ہمارے جو فارمر ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے جو بھائی پاکستان میں، سب کا دل کرتا ہے کہ بھینس کا دودھ ہمیں خالص ملے، وہ ہم بالکل صحیح بات ہے. 10% ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ گائے کی کو ترجیح دیں گے. صحیح بات ہے. دودھ جو ہے وہ بھینس کی مارکیٹ ہے ایوری ویئر ان پاکستان، بالکل ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی ہیلتھی ہے نا، بچوں کے لیے بھی ہیلتھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے، اس پروگرام کریں ہم. اگر کوئی بھائی تجاویز دینا ہے، ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی گائیڈ لائن کرنا چاہتا ہے کہ یار ایسے پروگرام کریں، ایسے جو ہے نا وہ طریقہ کار وضع کیا جا سکے جس سے ہم مزید اپنے آپ میں بہتری کر سکیں، ٹھیک ہے، اور جو ہماری یہ بفلو کی نسل جو ہے وہ اس کو چیلنجز ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکے. تو جو صاحب میرے خیال میں کیا خیال ہے، کافی ہو گیا، ٹھیک ہے پروگرام. تو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معذرت، تو اگر کسی بھائی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے بھی معذرت کرتے ہیں. تو کوشش کریں گے تھوڑا سا شارٹ پروگرام اس لیے کیا ہے کہ میجارٹی لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایزی پلے ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے. یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل ہے، ہمارے جو سارے لائیو پروگرام ہیں ہم یوٹیوب چینل پر بھی جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. تو یہ تو تھوڑا سا بریفلی جو ہے نا وہ ہم نے آج پروگرام بھینس کی نسل پر کو بچانے کے لیے کیا تھا. تو انشاءاللہ جو ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے نا وہ پاکستان میں جو دودھ کی قیمتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے ان کو جو ہے نا وہ عام کسان کے لیے فائدہ مند بنایا جا سکے کہ وہ پرافٹ میں چلا جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت جو قیمت کچھ علاقوں میں ہم دودھ بیچ رہے ہیں وہ تو کاسٹ بھی کور نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ضرور ایک پروگرام کریں گے. اور اوپر سے 2.5 لاکھ کی بھینس ہے، 2.5-3 لاکھ کی، 5 لاکھ کی چلی گئی اب تو 5 لاکھ کی لے کر دودھ جو ہے وہ 70 روپے کلو کر بیچیں گے تو کیسے وہ پورا کریں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ پروگرام کریں گے آفٹر رمضان. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کمی بیشی رہ گئی ہو تو معذرت. السلام علیکم.